There are three key skills to manage yourself for self management. اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے بیسیکلی 3 حصوں سے آپ کو گزرنا ہوگا، 3 رستوں سے گزرنا ہوگا. اور اس میں سب سے پہلا جو حصہ ہے، یعنی جس طرح میں نے کہا کہ 3 کی اسکلز فار سیلف مینجمنٹ، تو پہلا جو کی اسٹیپ ہے اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے وہ ہے انیشیٹو. آپ جو ہے کسی چیز کی ابتدا کرتے ہو جی. اب ابتدا اگر آپ نے کسی چیز کی کرنی ہے تو اگر اسلامک لحاظ سے دیکھا جائے تو بسم اللہ شریف وہ تو پڑھنی ہے. اس کا مطلب وہ آپ نے نہیں سمجھنا ہے. ابتدا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیسیژن لینا ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنی سوچ کے اوپر بھی ایک سوچ لگانی ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے، وہ تو چیزیں ہیں ہی، لیکن اس کے بعد آپ نے انیشیٹو لینا ہے، ایک فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ کرنے کے بعد ابتدا کرنی ہے اس کی. ہاں، آپ کہیں سے بھی ابتدا کریں، وہ فیصلہ، وہ ڈیسیژن، وہ ٹائم ٹیبل، وہ ساری چیزیں آپ کی اپنی ہو سکتی ہیں، لیکن انیشیٹو لینا کہ میں یہ کروں گا اور میں نے سٹارٹ کر دیا ہے، یہ کام سب سے پہلے آئے گا کہ آپ نے انیشیٹو لیا. مثلاً آپ جو ہے نمبر اچھے لینا چاہتے ہو، آپ جو ہے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، یا چلیں آپ جو ہے ایک کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہو، کوئی کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہو، خدمت خلق کرنا چاہتے ہو، آپ جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی ڈیسیژن انیشیٹو آپ کا ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ گول سیٹ کرتے ہو. سب سے پہلی چیز انیشیٹو جب آپ لیتے ہو تو آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہو، ایک پلان بناتے ہو. تو پلاننگ میں آپ کا گول سیٹ کیا، پھر پلان بنایا کہ اس گول کو، اس چیز کو میں نے اچیو کیسے کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ چلے گئے کام کرنے، یعنی گیٹ ٹو ورک. یہ ایک آپ گراف بنا سکتے ہیں، اور گراف یوں ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کہیں کہ آپ نے گول سیٹ کیا، یعنی ٹارگٹ سیٹ کیا، ڈیسیژن لیا، اس کے بعد آپ نے اس کے لیے ایک پلان بنایا کہ میں اس طریقے سے اس کو کروں گا، اور پھر آپ آگے جی ورک کے اوپر، کام کے اوپر آ گئے. تو گول سیٹ کرنے سے، ڈیسیژن لینے سے لے کے پلان بنانے تک، اور پلان بنانے کے بعد کام سٹارٹ کرنے تک آپ پہلے سٹیپ پہ ہی ہو، جس کو انیشیٹو میں کہہ رہا ہوں. لیٹس سپوز آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہو کہ میں نے جناب سب کو بیلنس لے کے چلنا ہے جی، ڈیسیژن لے لیا جی. اس کے بعد آپ نے ایک خاص جو ہے وہ پلان بنایا جی. پلان بنانے کے بعد آپ نے اس پلان کے اوپر ورک شروع کر دیا، یعنی کام شروع کر دیا. اس کو کہتے ہیں انیشیٹو. کچھ لوگ تو یہاں تک ہی نہیں جاتے نا. یہ ساری ایک سوچ ہے، ایک کنسیپٹ ہے جو ہمیں بنانا ہوتا ہے، لیکن ہم اس طرف آتے نہیں. ہم کہتے ہیں یہ فضول چیزیں ہیں. فضول چیزیں نہیں ہیں. اگر فضول چیزیں اس کو آپ سمجھو گے تو آپ کی لائف جو ہے نا وہ بکھر جائے گی، آپ کی ذات بکھر جائے گی. تو آپ کبھی ایک معاملات میں الجھے رہیں گے، کبھی دوسرے معاملے میں الجھے رہیں گے، اور یوں لائف جو ہے نا وہ ان بیلنس ہو جائے گی. اور جب لائف ان بیلنس ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف سے سکون جاتا رہے گا، اور جب سکون جائے گا پھر آگے آپ خود سوچ لیں کہ آپ کی لائف کا کیا اثر ہوگا. سیلف مینجمنٹ کے لیے فرسٹ کی سٹیپ جو ہے وہ ہے انیشیٹو، یعنی ابتدا کرنا. اور اس میں نے آپ کو 3 چیزیں کہی ہیں: ڈیسیژن لینا یعنی گول سیٹ کرنا، پلان بنانا، اچھا پلان بنانا، واضح پلان بنانا، اور ایسا پلان بنانا جس پہ آپ عمل بھی کر سکو. یہ نو میں مثلاً پلان بناؤں جی میں 1 گھنٹے میں 10 کتابیں پڑھ دوں گا، تو یہ 1 گھنٹے میں جناب میں آدھی بک کیا 2 پیج بھی بک کے نہیں پڑھ سکتا. تو کیسے میں 1 گھنٹے میں 10 کتابیں پڑھ لوں گا؟ تو یہ جو پلان آپ نے بنانا ہے نا پہلے ہی اسٹیپ میں، اس پہ بھی ذرا فوکس کرنا ہے کہ پلان آپ ایسا بنائیں کہ جس پہ آپ عمل بھی کر سکیں. وہ والا پلان نہیں جو ہم بچپن میں بناتے تھے، اسکول میں گئے جی تو وہاں پہ ہمیں کوئی ٹاسک ملا، ہم نے آتے سار ایک ٹائم ٹیبل بنایا. جس طرح ہاسٹل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ بڑے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. رات کو بنایا، صبح پھر چینج، پھر دن کو بنایا، پھر شام کو چینج. تو دن میں 2 3 بار ہم ٹائم ٹیبل ہی بناتے رہتے تھے، اور یوں وقت گزر جاتا تھا، اور ایٹ دا اینڈ پھر رٹے ہی لگانے پڑتے تھے، اور نمبر بہت کم آتے تھے. یہ ہماری روٹین تھی. تقریباً ہر دوسرے بندے کی یہی روٹین ہے. تو ایسا پلان نہیں بنانا جس کو آپ امپلیمنٹ نہ کر سکو. پلان وہ بنانا ہے جو آپ کے لیے ایزی ہو، اور آپ اس کو وقت تک لے کے آئیں. اچھا، دوسرا جو کی اسکل ہے سیلف مینجمنٹ کے لیے وہ ہے آرگنائزیشن.
یعنی کسی چیز کو فارم کرنا، بنانا، اس کی ترتیب تو مہیا آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ نے انیشیٹو جب لیا، آپ نے ایک ڈیسیجن لیا، یعنی گول سیٹ کیا، پلان بنایا. پلان بنانے کے بعد آپ کام کے لیے گئے. جی اب جب آپ نے کام سٹارٹ کر دیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کام کو کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے اور کب کب بریک لینی ہے، کب کب آپ نے اس کو آرگنائز کر کے اس کی ترتیب اچھے سے کر کے یعنی اتنا منظم طریقہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کبھی اس سے بور نہ ہو. چونکہ اکثر یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم پلان بھی بنا لیتے ہیں، کام پہ 1 دن گیا، 2 دن گئے، 3 دن گئے، اس کے بعد ہم بور ہو گئے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. چونکہ اگر آپ اس سے بور ہوں گے نا تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن بیسیکلی آرگنائزیشن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو اگلا سٹیپ میں نے کہا کہ کی اسکل ہے یہاں پہ، اس کو اس طریقے سے منظم کرنا یا اس کی تنظیم اس طریقے سے کرنا، اس طریقے سے اس کو فارم کرنا کہ آپ اس کے ساتھ سٹک رہیں، جڑے رہیں اور کنسسٹنٹ رہیں. یہ نہیں کہ آپ 1 دن کام کریں، 2 دن کریں، یا 1 دن بھی نہیں کیا، ہاف دن کیا، آپ تھک گئے ہو. تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ چلنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں، سٹک رہیں، کنسسٹنٹ رہیں. کوئی بھی آپ آئیڈیا لگاتے ہو، سوچ لگاتے ہو اپنی لائف کو بیلنس کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس پہ کنسسٹنٹ رہنا، اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترنا، یہ بڑا عام ہوتا ہے. اور تیسرا کی سٹیپ جو سیلف مینجمنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب. یہ احتساب کا جو ورڈ ہے یہ آپ نے ان دنوں بہت سنا ہوگا. تو یہ احتساب کوئی کسی اور کا آپ نے نہیں کرنا ہے، کسی ہمسائے کا نہیں کرنا ہے، کسی جو ہے دوست کا نہیں کرنا ہے، اپنے محبوب کا نہیں کرنا ہے، وائف کا نہیں کرنا ہے، اگر وائف ہیں تو ہسبینڈ کا نہیں کرنا ہے، والد ہیں تو بچے کا نہیں کرنا ہے. بلکہ یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اپنے آپ کا جو ہے نا احتساب کرنا. اور یہاں پہ چونکہ بات ہم سیلف مینجمنٹ کی کر رہے ہیں تو آپ نے جو انیشیٹو لیا، جس طرح اس کو آرگنائز کیا، اب آپ پہنچ گئے جی اکاؤنٹیبلٹی پہ. تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو اکاؤنٹیبل، یعنی اپنے آپ کو ہی اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرانا ہے کہ آپ کس طرح چل رہے ہو. اپنے آپ کو دیکھنا بھی ہے. اب یہاں پہ کوئی آپ کا استاد نہیں ہوگا. 90% یہ ہوتا ہے نا، جب آپ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پہ استاد ہوتا نہیں. اس لیے اپنے آپ کو رسپانسیبل ٹھہرانا اور جو پلان بنایا اس کے اوپر سٹک رہنا، روز کی روٹین چیک کرنا کہ میں نے جو پلان بنایا تھا یا جو سوچ تھی، جو اسٹیٹمنٹ تھی، جس مقصد کے لیے میں گھر سے نکلا تھا یا اس ڈگر پہ، اس روڈ پہ نکلا تھا، تو کیا میں اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہوں؟ اور اگر نہیں کر رہا تو کتنا نہیں کر پا رہا، کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ میں سکسیسفل ہو رہا ہوں، کتنا جو ہے میں ناکام ہوں. یہ دونوں چیزیں آپ نے نا اس میں سوچنی ہے اور دیکھنی. کیونکہ یہ چیز جب تک آپ اکاؤنٹیبل یعنی اپنے آپ کو نہیں ٹھہرائیں گے، اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے اور احتساب نہیں اپنا کریں گے، پھر دنیا آپ کا احتساب کرے گی.